اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہل یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پر اطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 164 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 165 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے؟ کیا جب تمہیں کوئی ایسی تکلیف پہنچی جس سے دگنی تکلیف تم پہنچا چکے تھے تو تم کہنے لگے کہ یہ کہاں سے آ گئی؟ اے حبیب تم فرما دو کہ اے لوگو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ تو دیکھیں اس آیت میں جو سب سے پہلے جو چیز ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے، سب سے پہلے تو اگر شان نزول کی بات کی جائے تو غزوہ احد کا جس طرح ہم سلسلہ وار ہر سبق میں پڑھتے ہیں، غزوہ احد کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ آل عمران میں بہت زیادہ اس کی ڈیٹیل آئی، غزوہ بدر کی بھی، اور غزوہ احد کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ پڑھا۔ تو اس میں ہی بات کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں، تمام مسلمانوں سے خطاب کیا جا رہا ہے نا کہ یہ کچھ عجیب سا معاملہ ہے کہ جب تمہیں جنگ احد میں کچھ تکلیف پہنچ گئی اب کی بار، تو تم تقریباً جو غزوہ احد تھا اس میں تو مسلمان 70 شہید ہوئے تھے، حالانکہ اس سے پہلے تم اس سے دگنی تکلیف کافروں کو بھی جنگ بدر میں پہنچا چکے تھے کہ وہ کفار تمہارے ہاتھوں تم سے زیادہ مصیبت اٹھا چکے ہیں، جتنی مصیبت جتنی تکلیف تم نے اس دفعہ اٹھائی تم اس سے زیادہ انہیں تکلیف دے چکے ہو، کیونکہ تم 70 شہید ہوئے ہو۔ وہ غزوہ بدر میں 70 ہی مرے تھے اور 70 ہی قیدی بھی بنے تھے اور کچھ بھاگ گئے تھے۔ تو غزوہ احد میں جو مسلمان شہید ہوئے ان مسلمانوں کی شہادت پر تم غم نہیں کرو۔ شہید اس کی بھی آگے ڈیٹیل آئے گی آج ہی کے سبق میں کہ شہید جو ہیں وہ مرا نہیں کرتے، وہ زندہ ہیں رب کے ہاں، ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ہاں ہم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، اللہ کی راہ میں جو مرے وہ زندہ رہتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی مصیبت جو تکلیف تم نے اٹھائی اس پر صبر کرو اور اس سے سیکھو کہ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اس آیت سے ہم یہ سیکھتے ہیں، دیکھیں اے لوگو یہ تمہاری اپنی ہی طرف سے آئی ہے۔ مراد یہ ہے کہ بے شک ہر کام اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، ہر کام کا رجوع اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ تو یہاں کیوں کہا گیا یہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے؟ اس وجہ سے کہ جب کوئی نعمت نازل ہوتی ہے تو اس پر رب کا شکر ادا کیا کریں، اللہ یہ تیری طرف سے ہے۔ لیکن جب عذاب آتا ہے تو یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے آتا ہے، یہ میں ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہی ہوں۔ جب دکھ آتا ہے تو وہ اپنی آزمائش کے طور پر یا اپنے کسی گناہ کی سزا کے طور پر آتا ہے۔ جب مصیبت آتی ہے تو اپنی ہی وجہ سے آتی ہے۔ رب تو رحمان ہے، رب تو رحیم ہے، وہ تو موقع دیتا ہے توبہ کے، بار بار وہ معاف بھی فرماتا ہے۔ پھر جب بندہ حد سے گزر جاتا ہے تو پھر رب العالمین اس کو ایک دم پکڑ کے کھینچتا ہے، جس کی وجہ وہ اسی وجہ سے کھینچائی ہوتی ہے کہ انسان واپس اپنی جگہ پر آ جائے، اپنا مقام جان لے اپنا۔ تو جس طرح غزوہ احد کی اگر اس سینس میں بات کی جائے شان نزول کے مطابق، تو وہ صحابہ کرام جنہوں نے مصیبت اٹھائی، دکھ ان کو پہنچا، تکلیف پہنچی، تو اس سے پہلے وہ کفار بھی تو اٹھا چکے۔ اب وہ دیکھیں پہلے غزوہ بدر میں اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود غزوہ احد میں آئے مقابلے میں، لہٰذا تم نے بھی اگر اس دفعہ ذرا سا نقصان اٹھایا، تکلیف اٹھائی، تو ہمت نہ توڑو، آئندہ بھی جنگ کی تیاری کرتے رہو اور جنگ کی تیاری میں قدم بقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہو۔ تو یہ بھی علم ہوا کہ جو جنگ ہے، جس طرح صحابہ کرام نے اس وقت بھی، جس طرح ہم نے پیچھے شان نزول پڑھا کہ ابو سفیان دوبارہ لشکر لے کر آنے لگا، صحابہ کرام پھر تیار ہو گئے، یعنی اللہ کی طرف سے حکم آنے کی دیر تھی۔ جنگ اور جہاد سے کوئی پیچھے نہیں ہٹا۔ جو تکلیف جو دکھ پہنچے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے پہنچے، اپنی لغزش کی وجہ سے پہنچے، جس کی بعد میں توبہ بھی کر لی گئی اور رب کی طرف سے معافی بھی عطا کر دی گئی۔ آیت نمبر 166، اور دو گروہوں کے مقابلے کے دن تمہیں جو تکلیف پہنچی وہ اللہ کے حکم سے تھی اور اس لیے پہنچی کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے۔
اب اس آیت کی تفسیر کس طرف اشارہ کر رہی ہے، جو کہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، جس کے بارے میں ہمیں علم ہے کہ اے مسلمانوں، یہ نہ سمجھنا کہ غزوہ احد میں جو کچھ ہوا وہ اتفاقاً ہی ہو گیا، بلکہ رب العالمین کی حکمت تھی اس کے پیچھے پوشیدہ۔ یہ رب العالمین کے ارادے سے، رب العالمین کے علم سے ہوا ہے۔ احد میں جو مصیبتیں نازل ہوئی اس کے پیچھے حکمت یہ تھی، صرف اور صرف یہ مسلمانوں کو دکھ پہنچانے کی طرح تو نہیں نہ آئی تھی، اس کے پیچھے حکمت تھی۔ اور وہ حکمت کیا تھی کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کے ذریعے خاص مومنین جو ہیں وہ نکھر گئے، وہ علیحدہ کر دیے گئے، اور جو مخلصین ہیں ان کا بھی پتہ لگ گیا جو ثابت قدم رہے، اور جو منافقین تھے ان کا بھی پتہ لگ گیا، جن کے قدم اکھڑ گئے وہ بعد میں نادم ہوئے، ان مومنین کا بھی علم ہو گیا اور انہوں نے بھی توبہ کی بعد میں۔ اور وہ منافقین جو آدھے تو جنگ سے پہلے ہی پیٹ دکھا کے بھاگ گئے، اور آدھے میدان میں پہنچ کر وہاں سے بالکل بھاگے، اور کچھ جنگ کے دوران بھاگے، تو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب کے سب کام اسی وجہ سے ہوا تاکہ مومنین کی پہچان ہو، منافقین علیحدہ کر دیے جائیں۔ اور بھی اس واقعے میں بہت سی حکمتیں، بہت سے راز پوشیدہ ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سے سبق حاصل کریں۔ آیت نمبر 167، اور یہ اس لیے پہنچی کہ اللہ منافقوں کی پہچان کرا دے، اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا دشمنوں سے دفاع کرو، تو کہنے لگتے ہیں اگر ہم اچھے طریقے سے لڑنا جانتے، یا کہنے لگے کہ اگر ہم اس لڑائی کو صحیح سمجھتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے۔ یہ لوگ اس دن ظاہری ایمان کی نسبت کھلے کفر کے زیادہ قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں۔ اب پھر ان منافقین کا یہاں پر ذکر کیا گیا جن کو تو جہاد کی توفیق عطا نہیں ہوئی، کیوں؟ ان کے دلوں میں نفاق تھا، وہ منہ پر اور تھے، دلوں پہ اور تھے، کہ جب انہیں کہا جائے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو تو انہیں آگے سے ان کے کیا جواب ہوتے؟ ان کے دلوں میں خوف تھا، موت کا خوف تھا، شکست کا خوف تھا، ڈر تھا، اللہ کا ڈر نہیں تھا، موت کا ڈر تھا۔ جب انہیں کہا جاتا کہ اللہ کی راہ میں اگر تم کم از کم اللہ کی راہ میں نہیں جہاد کرتے تو جو لوگ مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں ان دشمنوں کو تو بھگاؤ، اپنے گھر بار کی حفاظت، اپنے مال بیوی بچوں ان کی حفاظت کے لیے تو جہاد کرو، ان کے لیے تو لڑو۔ تو آگے سے وہ بالکل دھڑلے سے بولتے کہ ہم کیا کریں، ہمیں تو جنگ کرنی نہیں آتی، ہم تو جنگ کے فن سے واقف نہیں ہیں، ہم تمہاری بات مان لیتے، ہم تمہارے ساتھ رہتے اگر ہمیں جنگ کرنی آتی۔ اس طرح کی وہ باتیں کرتے تھے۔ تو فرمایا گیا مسلمانوں تم نے دیکھ لیا، آج تمہیں علم ہو گیا کہ یہ منافق جو ہیں ایمان کے مقابلے کفر کے زیادہ قریب ہیں، ان کی زبانیں ان کے دل کا ساتھ نہیں دے رہی، ان کا دل نفاق سے بھرا ہے۔ اور یہ چیز میں اب آ کر یہ چوتھا سپارہ الحمدللہ ہمارا چل رہا ہے، میں شروع سے سورۃ البقرہ سے یہاں تک آ گئی، میں نے منافقین کے بارے میں جس قدر رب العالمین جس طرح نفرت فرماتا ہے ان منافقین سے، اور اللہ کو جس قدر ناپسند ہے نفاق، یقین کریں سیکھنے کو اس سے مسلمانوں کو بہت کچھ ملتا ہے۔ آج کل بھی مسلمانوں کو بہت، کہ رب العالمین کو اس قدر ناپسندیدہ تھی ان منافقین کی حرکتیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، دلوں میں نفاق تھا۔ اور آج کا مومن، آج کا مسلمان جو ہے وہ خود کو مومن کہتا ہے، زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، لیکن دل میں اس کے بھی نفاق ہے، دل میں ہمارے بھی نفاق ہے، دل ہمارے بھی جو ہیں وہ نفاق سے، بغض سے، حسد سے بھرے پڑے۔ تو اپنے دلوں کو پاک کریں، جس طرح ان کا طریقہ تھا رب العالمین کو ناپسند تھا، اسی طرح آج دینی معاملات میں اگر ہم منافقت سے کام لیتے ہیں تو ذرا دیکھیے ہمارا مقام کیا ہے، کیا ہم بھی مسلمان ہیں؟ ہم کس مقام پر، کس لیول پر کھڑے ہیں؟ کیا ہم بھی ان منافقین کی پیروی نہیں کر رہے، عبداللہ بن ابی کی، جس کے بارے میں قرآن کریم اور اس سمیت بہت سے منافقین کے بارے میں قرآن کریم میں جو الفاظ استعمال ہوئے کہ اللہ پسند نہیں کرتا ان کو۔ منافقین کی جس طرح نشانی آیت کے آخری حصے میں اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں، یعنی کہ دل ان کے ڈرپوک ہیں، دل سے یہ اپنے نفاق اپنے دل میں ان کے گھر کیا ہوا ہے، زبان سے یہ چھپاتے ہیں، زبان سے خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ فرمایا گیا اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے ہیں حالانکہ دل سے یہ مسلمان نہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ کیا یہ سمجھتے ہیں یہ چھپا پائیں گے؟ اللہ تو چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے۔ میں اور آپ اپنے دل میں کچھ چھپا کر بیٹھے ہوں، زبان سے ہم اگلے بندے کو سمجھ رہے ہوں میں بہت ذہین ہوں، میں نے اگلے بندے کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، میں اپنے کردار کو ایسا کر کے دکھاؤں جو میں اندر سے نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں اپنی سوچ کو، آئیڈیالوجی کو ویسا دکھاؤں جیسی میری سوچ نہیں ہے،
محض اچھا بننے کے لیے، محض اپنے مفاد کے لیے. تو ذرا اس آیت پر غور کر لیا جائے، اور اللہ بہتر جانتا ہے جو باتیں یہ چھپا رہے ہیں. ہماری چھپی ہوئی باتوں کو بھی ہمارا رب جانتا ہے، لہٰذا اعمال کو درست کر لیجئے. فرمایا گیا وہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا اور خود بیٹھے رہے کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے. اے حبیب تم فرما دو اگر تم سچے ہو تو اپنے سے موت دور کر کے دکھاؤ. آیت نمبر 168 ہے. اس میں کیا فرمایا گیا ہے کہ وہ منافقین جو واپس گھروں میں بیٹھے رہ گئے اور جو میدان جنگ سے بھاگ آئے اور جو میدان جنگ جانے سے پہلے مکر گئے اور ہیلے بہانے کیے، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ جب مدینہ میں مسلمان آئے، جو مسلمان شہید ہو چکے تھے، ان کے بارے میں ان منافقین کا کہنا تھا کہ ہم تو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے رہو، تم لوگوں کو ہی جنگ میں جانے کا شوق تھا، اگر تم لوگ ادھر رہ جاتے، اگر تم مدینہ میں رہ جاتے اور جنگ نہ کرتے تو تم بچ جاتے. تو رب فرما رہا ہے ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے معاملات میں اپنی زبان پہ اتنے ہی سچے ہو تو اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ. موت سے بچ کے بھاگ سکتے ہو؟ وہ تو جس وقت، جس گھڑی، جس لمحے آنی ہے سو آنی ہے. موت سے کوئی بھی شخص بھاگ کے نہیں جا سکتا. دنیا میں ہمیشہ تم زندہ رہ کر دکھاؤ. موت تو بہرحال آنی ہے، مقررہ وقت پر آنی ہے، چاہے وہ میدان جہاد میں ہو، میدان جنگ میں ہو، راہ جہاد میں ہو، راہ خدا پہ ہو موت، چاہے وہ بستر پر ہو، موت تو آنی ہی آنی ہے. وہ تو ایک وقت ایسا ہے جس میں روح جسم سے نکل جانی ہے، لہٰذا کوئی بھی شخص اپنے آپ سے موت کو دفع نہیں کر سکتا. تو پھر کیوں موت سے ڈرنا، کیوں گھبرانا، اور کیوں اللہ کی راہ میں جانے سے اپنے آپ کو روکنا موت کے ڈر سے؟ مومن موت سے نہیں ڈرتا. مومن قبر سے ضرور ڈرتا ہے، قبر کی سختیوں سے ڈرتا ہے اور اپنی زندگی کو درست رکھتا ہے. اور جس کی زندگی درست ہو وہ موت سے نہیں ڈرتا، اور جس کو موت اچھی آ جائے تو پھر اس کی قبر بھی اچھی، آخرت بھی اچھی، اور جس کی آخرت اچھی اس کی جنت پکی. تو یہ جو آیت ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ وہ جو مارے گئے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو وہ مارے نہ جاتے. پھر رب العالمین نے جو اس جنگ میں شہید ہوئے تھے ان کا درجہ کس طرح قرآن کریم میں بیان کیا، انشاءاللہ عز و جل وہ نیکسٹ سبق میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اتنا ہی. صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین وما علینا الا البلاغ المبین. سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.